الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نیا باب شروع کرتے ہیں، چھٹا باب الدعاء بعد الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا بیان۔ اس کے اندر 3 فصلیں ہیں، ایک تو دعا کی فضیلت، پھر فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا بیان ہے، پھر اس کے بعد دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا بیان۔ یہ باب بھی باندھنے کی ہم وجہ یہ رہی ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو فرض نمازوں کے بعد کوئی دعا کرنا نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ یہ ایک طبقہ اس طرح سے پیدا ہو گیا تھا، تو اس کو رد کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ یعنی بعض احادیث شریفہ ایسے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمانے کے نماز ختم کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر سنت میں لگ جاتے ہیں، یا فوراً اٹھ جاتے اور وہاں سے تشریف لے جاتے، اس طرح کے الفاظ ہے۔ تو اس کا معنی انہوں نے یہ نکال لیا تھا کہ دعا نہیں کرنا ہے، نماز ختم کرنے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے، یہ معنی انہوں نے ان احادیث شریفہ سے نکال لیا، اور جو لوگ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اس کو انہوں نے بدعت کہہ دیا۔ یہ ہمارے بعض کم علم، نادان، غیر مقلد بھائیوں کی طرف سے جب اس طرح کی باتیں آئی، پھر اس کے بعد ایک بات انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر دعا کسی کو کرنا بھی ہے تب ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنا ہے تو بس ایسے ہی دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ ہاتھ اٹھانا یا یہ ہاتھ چہرے پر پھیرنا یہ سب بدعت ہے انہوں نے کہا، اور وہ پتہ نہیں کون سے دلائل وہ لوگ پیش کرنا شروع کیے۔ تو اس فتنے کی رد کے لیے کافی اس پہ بحثیں، کافی مناظرے، کافی جھگڑے لوگوں کے درمیان ہوئے، اور اس کو حل کرنے کے لیے شیخ الاسلام نے یہ جو ہے باب خصوصی طور پر باندھا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ احادیث شریفہ تو کوئی نئے نہیں ہے، احادیث شریفہ پہلے سے ہی ہے، یہ سارے احادیث شریفہ قدیم کتب میں موجود ہے۔ پھر اس کتاب کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ باب اس طرح سے باندھا جاتا ہے، یعنی چیپٹر کی ہیڈنگ اس طرح سے بنائی جاتی ہے، اور احادیث کو اس سیکوینس میں اور اس ترتیب میں لایا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں اٹھنے والے پرابلمز کا اس میں سلیوشن اور اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ منہاج السوی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔